نہیں کیا جاتا. اب ویسی حالت روزے کی نہیں ہوتی جیسی کہ عالم بالا تک اس کی رسائی حاصل ہو, عالم بالا پر جس کی آواز سنائی دے, بلکہ اب وہ روزہ رکھا جاتا ہے جو صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے ہوتا ہے, جو صرف اور صرف اپنی غرضوں کے لیے ہوتا ہے, جو صرف اور صرف اپنے آپ کی نمائش کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ یہودیوں کا بہت سے زیادہ لوگوں کا روزہ یہی ہوتا تھا کہ ہم دوسرے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کریں, دوسرے لوگوں میں اپنے آپ کا روپ ظاہر کریں, تاکہ ہم خدا طرف سے ہیں, ہم خدا کے بندے ہیں, ہم خدا کے برگزیدہ ہیں, کہ ہم ہر روز ہر ہفتہ میں 2 روز روزہ رکھتے ہیں, ہم خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, ہم خدا کے ساتھ خاکساری کی حالت میں آتے ہیں. لیکن یہ صرف دکھاوے کی حد تک تھا, یہ صرف نمائش کی حد تک تھا, کیونکہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تم روزہ میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو, جبکہ ہمیں روزہ کی حالت میں صرف اور صرف خدا کے تابع رہنا ہے, خدا کی خوشی کو پورا کرنا ہے. اور اس کی خوشی کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت خدا کے ساتھ گزاریں, زیادہ سے زیادہ لمحات خدا کے ساتھ گزاریں, زیادہ سے زیادہ گھڑیاں اس کی رفاقت میں گزاریں, زیادہ سے زیادہ پل اس کی قربت میں گزاریں. اور جب ایسا ہو جائے گا تب ہی ہمارا روزہ, تب ہی ہماری عقیدت, تب ہی ہمارے الفاظ, تب ہی ہماری منتیں, تب ہی ہماری آرزویں, تب ہی ہماری گزارشیں عالم بالا تک پہنچے گی, اور تب ہی وہ قدوس برحق اپنا آسمان کھولے گا, اور اپنا آسمان کھول کر ہماری دعاؤں کا, ہماری منتوں کا, ہماری التجاؤں کا, ہماری آرزوؤں کا جواب دے گا. سو میرے عزیزوں, اگر ہم اکسیریس بادشاہ کے دور کو دیکھیں تو اس کے دور میں ایک وقت ایسا آیا کہ یہودیوں پر ایسی آفت آئی, ایسی بلا آئی, ایسا قہر نازل ہوا کہ بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ یہودیوں کی ساری قوم کو نیست و نابود کر دیا جائے. اور یہودیوں کی ایک بیٹی جو بادشاہ کے محل میں پہنچائی گئی تھی, اس تک جناب وردکی نے یہ بات پہنچائی کہ تیری قوم پر یہ آفت یا بلا نازل ہونے والی ہے, سو کیا پتا کہ تو خدا کی طرف سے اسی مقصد کے لیے یہاں تک پہنچائی گئی ہے, سو اپنی قوم کا خیال کر. اور اس نے کہا کہ میں کئی روز سے بادشاہ کے حضور میں حاضر نہیں ہوئی, اور بادشاہ کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی اس کے بلائے بغیر اس کی بارگاہ میں جاتا ہے, اس کے محل میں جاتا ہے, اس کے آمنے سامنے جاتا ہے, تو اگر اپنا آسا نہ بڑھائے تو اس کے ملازمین اس کو قتل کر دیتے ہیں. سو جا کر اعلان کرو اور تمام یہودیت میں یہ بات پھیلا دو کہ ہر ایک بشر, ہر ایک مرد, ہر ایک عورت, ہر ایک بچہ, ہر ایک جانور 3 دن کا روزہ رکھے اور خاکسار ہو کر اس قدوس و برحق کو پکارے, تاکہ میں جب اس بادشاہ کی کچہری میں پیش کی جاؤں تو وہ مجھ پر اپنا آسا بڑھائے, کرم ہم پر کرے, اس پر کرے. سو جب انہوں نے 3 دن کا روزہ رکھا, ہر ایک بچے نے, ہر ایک ماں نے, ہر ایک بہن نے, ہر ایک بیٹی نے اس قدوس و برحق کو پکارا, تو وہ آسمان کھلا, اور جب وہ بادشاہ کی کچہری میں پیش کی گئی تو وہ بادشاہ کی نظر میں مقبول ثابت ہوئی. اور بادشاہ نے جلدی سے اپنا آسا بڑھایا اور اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا, اے ملکہ مجھے بتاتی, میں آ جاتا, کیا حکم ہے. اور جب اس نے عرض سنائی تو خدا کی نظر میں اس کا روزہ بھی قبول ہوا اور اس کی عقیدت بھی قبول ہوئی, اور یہودیوں کی جان کی بخشی کا اعلان بھی ہوا. سو میرے عزیزو, بہت سارے روزے اور بھی ملتے ہیں, بہت ساری تمثیلیں ملتی ہیں, لیکن وہ ساری خاکساری کے حوالے سے ہے, وہ ساری ٹاٹ اوڑنے کے حوالے سے ہے. لیکن اگر ہم جناب مسیح کی شریعت میں آتے ہیں, میرے اور آپ کے آقا کے قولوں کی طرف آتے ہیں, تو میرا اور آپ کا آقا کہتا ہے کہ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ خون نہیں کرنا,
اب ہم جانتے ہیں کہ قتل باہر ہوتا ہے، زناکاری باہر ہوتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا نے کہا کہ غصہ نہیں کرنا، کسی کو گندی نظر سے نہیں دیکھنا۔ اور اب ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ باہر کی چیزوں کو ختم کر کے ایک چیز اندر ڈالی جا رہی ہے۔ غصہ بندے کے اندر سے آتا ہے، گندی نظر اندر سے پھوٹتی ہے، اور باہر کی چیزوں کو ختم کر کے میرے اور آپ کے آقا عالمین نے ایک چیز نئی اندر ڈال دی کہ آپ کے اندر سے غصہ نکلتا ہے، لہٰذا آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کرو۔ آپ کے اندر سے بدی خواہشیں نکلتی ہیں، بری نظریں نکلتی ہیں، برے خیالات نکلتے ہیں، آپ اس پہ کنٹرول کرو۔ اور آپ نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت کو اداس نہ بناؤ، بلکہ اپنے سر میں تیل ڈالو اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے بدلا دے۔ سو میرے عزیزوں، باہر کی صورت کو ہٹا کے اندر کی صورت کی طرف دھیان دیا جا رہا ہے۔ باہر سے چیز کو ختم کر کے آپ کے اندر ایک نئی چیز اندر ڈالی جا رہی ہے۔ سو میرے عزیزوں، خداوند آقا عالمین، میرا اور آپ کا آقا یہ چاہتا ہے کہ ہم ظاہری نمود و نمائش نہ کریں، ظاہری اپنے آپ کو دکھاوا نہ کریں، بلکہ اپنے دل کا روزہ رکھیں۔ تیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر میں لازمی تیل ڈالنا ہے، چاہے مٹی کا تیل ہی مل جائے۔ تیل سے مراد ہے کہ آپ فریش نظر آؤ، تیل سے مراد ہے کہ آپ نیٹ کلین نظر آؤ، تیل سے مراد ہے کہ آپ کی صورت اچھی نظر آئے۔ سو میرے عزیزوں، کیونکہ وہ راہ کو اپنے سر میں ڈالتے تھے، اپنی صورت کو اداس بناتے تھے، اپنے چہروں کو بگاڑتے تھے، اور اس سے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے۔ لیکن میرا اور آپ کا آقا کہتا ہے کہ تمہارے چہروں سے، تمہاری بولی سے، تمہارے دیکھنے سے، تمہارے چلنے سے، تمہارے اٹھنے سے، تمہارے بیٹھنے سے یہ ثابت نہ ہو کہ تم روزہ دار ہو، بلکہ تمہارے اندر وہ روزہ ہو، اور تمہارا باپ اور تم وہ جانتے ہو کہ میں روزہ دار ہوں، اور تمہارا باپ جانتا ہو کہ یہ میرا بیٹا روزہ دار ہے، تب وہ تمہیں برکت دے گا، تب وہ تمہیں اس روزے کے بدلے میں اجر دے گا۔ لیکن اگر ہم نے وہی بات رکھی، اگر ہم نے وہی اپنے نمود و نمائش رکھی، تو ہمارا روزہ کس کام کا ہوا؟ پھر تو ہم خالی بھوکے ہی مر رہے ہیں۔ اگر روزے کی حالت میں بھی ہماری آنکھیں بدی دیکھنے سے نہیں رکی، ہمارے کان بدی سننے سے نہیں رکے، ہمارے ہونٹ بدی اگلنے سے نہیں رکے، ہمارا دماغ بدی سوچنے سے نہیں رکا، ہمارے ہاتھ بدی چھونے سے نہیں رکے، ہمارے پاؤں بدی کی راہ پر جانے سے نہیں رکے، تو ہمارا روزہ کس کام کا ہے؟ کیوں ہم بھوک میں وقت گزار رہے ہیں؟ کیوں ہم بھوکے مر رہے ہیں؟ کیا خدا ایسے روزوں کی آواز کو سنے گا جو کہ صرف اور صرف اپنی خوشی کے لیے ہو، اپنی سلامتی کے لیے ہو؟ آج کل روزے رکھے جاتے ہیں اور مسیحیوں پر بہت یہ اعتراض بھی کیا جا رہا ہے کہ مسیحی لوگ صرف اس طرح کا روزہ رکھتے ہیں کہ تویدی بکے نہیں کھاتے تو باقی سارا کچھ کھا رہے ہیں۔ کیوں یہ دوسرے لوگوں تک بات پہنچی؟ کس طرح یہ دوسرے مذاہب تک یہ بات پہنچی؟ اس لیے کہ ہم کو روزے کی اصل سپرٹ کا پتہ نہیں تھا۔ ہمارے بڑے بوڑھے جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ اپنا کلمہ بتاؤ تو وہ ایک اور طرح کے کلمہ بتاتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کو بتایا نہیں تھا کیا؟ وجہ کیا تھی کہ وہ اس بات سے آشنا نہیں تھے۔ جب تک آپ اس بات سے واقف نہیں ہوں گے، جب تک آپ اس بات کو سمجھیں گے نہیں، تب تک آپ دوسروں کو بتانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ جو کسی اماں جی نے کسی پادری کو سن لیا کہ روزہ رکھو نا تو خدا جلدی سنتا ہے، تو او دا بیٹا پاس نہیں سی ہو رہا تصویر چ، انہیں کی کیتا ہمارے کو روزہ رکھ لیا۔ پادری نے کہا پہلی دفعہ زندگی چ باہر لے لیا، پہلے کدی رکھیا نہیں سی۔ وہ پادری نے پہلی دفعہ روزے چ میسج دیتا وی خدا روزے نال بڑی سنتا ہے، خدا روزے نال بڑی جلدی سنتا ہے۔ تو اماں نے اپنے منڈے نوں پاس کرانے واسطے روزہ رکھ بیٹھی۔ وہ روزہ تو رکھ بیٹھی تو جدو اماں دی روٹین بنی سی کہ انہیں صبح 6 پروٹھے کھانے نے تو 10 گلاس لسی دے پینے نے،
تے اماں نوں روزے نال تے پھر ہڑتال گزرتی سی وجے 11 تے اماں دا منہ سک جا رہا جے کوئی نیانا ویڑے چ روٹی لے کے پھرن ڈیا تے اماں دیاں نظراں نال جدھر جا رہا نال ویکھن ڈی جے کوئی چار دی پھاڑی لے کے جا رہا اماں دے منہ چ پانی آ رہا یہ کی بنیا مینوں پادری صاحب دے چنگے صاحب وچ پا دیتا اماں نے بہت مشکل نہ 12 کو جائے تو پچھلے اندر جا کے نا سون کی کوشش کی تھی اکثر لوگوں نے ایک کوشش بہت زیادہ لگ گئی ہے تو پھر سو جی پر بھوکے پیٹ نیند بھی کتوں آ گئے ہوں صبح دے چنگا بھلا ناشتہ کرنا پنڈ تھان چنگے بھلے نال میں پنڈ تھان تے لگتا رکھنے والا اس تو میرے پتا ہے کہ پنڈ تھان تے چنگی بھلی روٹی کھا کے تو پھر انہوں نے ناشتہ ہوتا ہے تو وہ روٹیاں نہیں سی صبح کھادیاں تے اماں نوں کتوں سکے پیٹ نیند آ گئے بھوکے پیٹ تے منہ بھی ادو سکتا جائے اماں دے ڈیلے باہر نو آن نو کرے تے انہیں اپنی چھوٹی کڑی نو بلایا نہیں مداں اندر آ انہیں کہا ہاں اماں انہیں کہا ویکھا باہر سورج نکلیا اور سورج ڈوبیا کیونکہ پادری نے دسیا سی کہ روزہ ادو کھولنا جو سورج ڈوب گیا انہیں کہا اماں سورج 12:30 بجے ڈوب جانا انہیں کہا میں تینوں جدوں بھی کوئی کام کہنی ہے نا تو کچھ ٹھیکا کر دی ہے تو میرے آنکھیں نہیں لگتی جا ویکھ شاید ڈوب گیا ہوگا وہ جی کوئی اماں دے کہن تے باہر آئی ہوں سورج نہ 12:30 بجے ڈبنا سی تو نہ ہی ڈبا انہیں جا کے دسیا اماں سورج نہیں اجے ڈبا انہیں کہا اچھا ادھے گھنٹے بعد پھر بلایا نہیں مداں جا ویکھ سورج ڈبا وہ پھر ویکھن گئی اس طرح نہ کردے کراندے انہیں اماں نے 3 کے بجائے تے اماں دی نہ بس ہو گئی انہیں کہا نہیں مداں انہیں کہا ہاں اماں انہیں کہا جا ویکھ کے سورج ڈبا ہے وہ ویکھ کے آئی 3 بجے کہڑا سورج ڈب جانا سی وہ ویکھ کے آئی انہیں کہا اماں سورج نہیں ڈبیا انہیں کہا پت ہون نہ جائے انہیں کہا اماں کی ہویا انہیں کہا مینوں پتہ ہے مینوں لے کے ڈبے گا ہاللویا سو میرے عزیزوں ہم پادری صاحبان کے کہنے پر تو روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن جب تک ہم اس کی اصل سپرٹ کو نہیں سمجھتے جب تک ہم اس کے اصل مقصد کو نہیں سمجھتے جب تک ہم اس کی اصل حقیقت تک نہیں پہنچتے تب تک ہمارے لیے اس کا آسمان نہیں کھلے گا تب تک ہمارے لیے اس کا آنسر ہم تک نہیں پھیلے گا تب تک ہماری دعاؤں کا تب تک ہماری التجاؤں کا تب تک ہماری التجاؤں کا جواب آسمان پر سے صادر نہیں ہوگا کیونکہ روزہ رکھنے والا تو وہ فریسی بھی تھا جو ہیکل میں جا کر پکار کر کہتا ہے کہ اے خدا میں دیتی بھی دیتا ہوں اے خدا میں ہدیہ نذرانے میں دیتا ہوں اے خدا میں ہفتہ میں 2 دن روزہ میں رکھتا ہوں اے خدا میری آواز کو سن میری دعا کا جواب دے جبکہ وہ غریب جو باہر صحن میں آنکھیں بھی اپنے اوپر نہیں اٹھا رہا بلکہ صرف جھکا کر یہی کہہ رہا کہ اے خدا میں گناہگار ہوں اے خدا میں اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ کے اندر جا سکوں میں اس لائق نہیں کہ آنکھیں اٹھا کر تیرا دیدار کر سکوں میں اس لائق نہیں کہ میں اپنی کمائی میں سے کچھ چڑھاوا چڑھا سکوں بلکہ تو ہی ہے جو اپنی عقیدت سے مجھے قبول کر لے تو ہی ہے جو اپنے فضل سے میری دعا کو سن لے تو ہی ہے جو اپنی شفقت سے مجھ پر اپنے آنچوں کو پھیلا دے اے باپ میری دعا کو سن اور اس کے لیے آسمان کھلتا ہے اور اس کی دعا کا جواب آتا ہے سو میرے عزیزوں بات یہ نہیں کہ آپ کی روزے میں ہی سنی جائے گی بلکہ یہ ہے کہ آپ جب تک اپنے دل سے اس کو نہیں پکاریں گے جب تک آپ روزہ اپنے دل سے نہیں رکھیں گے تب تک اس کا آسمان نہیں کھلے گا اور اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے اگر آپ نے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے اگر آپ نے اپنے آقا کو علیحدگی میں پکارنا ہے تو دل سے اس کی طرف رجوع کریں اور اپنے دل سے روزہ رکھیں جیسا کہ کہا گیا ہے نا کہ ختنہ دل کا ہونا چاہیے اسی طرح روزہ بھی دل کا ہونا چاہیے آپ کے دل میں کوئی برائی نہ آنے پائے آپ کے دل میں کوئی برا شوق نہ آنے پائے آپ کے دل میں کوئی برا خیال نہ آنے پائے بلکہ آپ کا دل صرف اور صرف اس کو 200 برحق کے لیے دھڑکے اور جب اس کو 200 برحق کے لیے دھڑکے گا تب ہی آپ کے لیے آسمان کھلے گا تب ہی آپ کے لیے برکت کا اہتمام ہوگا تب ہی آپ کو اس دنیا میں سرفرازی ملے گی تب ہی آپ کو اس دنیا میں نام و نموس ملے گا تب ہی آپ کو اس دنیا میں عزت و وقار ملے گا کیونکہ جب وہ اپنا دروازہ کھول دے گا
تب تو ہر ایک برکت، ہر ایک شفقت، ہر ایک فراوانی آپ کے در پر آ جائے گی نا، تو تب ہی ایٹ دا اینڈ آپ کو اس کی فرزندیت کا سرٹیفکیٹ ملے گا، اور اس کی اپنی بہشت، اس کی اپنی میراث، اس کے اپنی سورگ میں آپ کو جگہ ملے گی، اس کا اپنی دروازہ آپ کے لیے کھلے گا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ اس اپنی میراث کو حصہ دار لو جو بنائے عالم سے آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا، جب تک ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اپنی روٹی دوسروں کو نہیں کھلائیں گے، جب تک ہم اپنے دروازے کو دوسروں کے لیے نہیں کھولیں گے، جب تک ہم اپنے دل میں دوسروں کے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں کریں گے، تب تک ہمارے لیے کوئی روزے میں ٹھہرنا با مقصد نہیں ہوگا بلکہ بے فائدہ ہوگا۔ سو میرے عزیزو، اگر ہم روزے کی اصل سپرٹ کو جاننا چاہتے ہیں، اصل برکت کو روزے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پورے طور سے خاکسار ہو جائیں، پورے طور سے اپنے دل کو اس کے حضور عاجز کر لیں، تب وہ اپنے آسمان کو کھول کر آپ پر اناج کا شاور لگائے گا، آپ پر برکات کا شاور لگائے گا۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آمین۔